بھائی عبدالغفار چشتی صاحب بڑے خوبصورت آسن انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آئیے فوراً ہی میں گزارش کرتا ہوں عظیم نقطہدان سپہ سالار غلامان حسان عالم بعمل جناب حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر ہاشمی شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے، خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے۔ ترتیب کے ساتھ ایک نعرے کا جواب سنائیں، نعرہ تکبیر، گھر بھر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے، میری زندگی کی آرزو بس اتنی ہے یا رسول اللہ، مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا صاحب الدارین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرنے کے بعد دعا کو خالق کبریا میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری اپنے دربار لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اہل علاقہ نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور میں نے جب اس ماحول کو دیکھا تو الحمدللہ دل بھی باغ باغ ہوا، ایمان بھی باغ۔ کروڑہ بار شکر ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اہل سنت والجماعت کی مساجد کو آباد و شاد رکھے، اور جو ان مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ خالق کبریا نے سورہ توبہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور معیت اختیار کرو سچے لوگوں کی۔ مجھے آپ کی طبیعت کا مزاج کا بالکل نہیں پتا اور میرے پاس بالکل مختصر سا وقت ہے، 15-20 منٹ نعتخوانے لے لیے ہیں، اور انشاءاللہ میرے قریب کو منظور ہے تو میں 11:30 بجے انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اجازت لے لوں گا۔ اس لیے توجہ کا طالب ہوں کہ جتنا وقت ہے آپ کا بھی قیمتی ہے، میرا بھی قیمتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا اس آیت کریمہ کی ترتیب پہ غور فرمائیے، اور اگر آپ نے یہ قرآن پاک میں ڈھونڈنی ہو کہ یہ آیت کریمہ کہاں پر ہے تو سورۃ توبہ شریف کے اندر یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی۔ ویسے نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ سورۃ توبہ شریف اگر ہم مطالعہ کریں تو خالق کبریا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور پھر معیت اختیار کرو سچوں کی۔ اللہ نے اس امت کو اتنی شان عطا فرمائی کہ یہ نہیں کہا یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، بڑے خوبصورت جملے سے اس امت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والو، محمد مصطفیٰ کو ماننے والو، ہر نبی کو ماننے والو اور ہر ولی کو ماننے والو۔ الف سے مراد اللہ کو ماننے والا، میم سے مراد محمد مصطفیٰ کو ماننے والا، اور نون سے مراد ہر نبی کو ماننے والا، اور واو سے مراد ہر ولی کو ماننے والا۔
تصوف نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. فرمایا اللہ کو ماننے والوں، مصطفیٰ کو ماننے والوں، مصطفیٰ سے پہلے آنے والے ہر نبی کو ماننے والوں اور ہر ولی کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں، گویا وہاں تمہارا عقیدہ پختہ ہے، یہاں تمہاری عقیدت پختہ ہے. تمہاری عقیدت بھی خوبصورت ہے، تمہارا عقیدہ بھی خوبصورت ہے. جو خوبصورت لوگ تھے ان کے لیے خوبصورت جملہ تھا، ان تک پہنچ گیا. فرمایا وہاں عقیدہ خوبصورت جن کا ہے ان کا عقیدہ پختہ ہے، اور جن کی عقیدت ہے وہ عقیدت پختہ ہے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایک سچ بولنے والے انسان کی تلاش کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جب وہ سچا مل جائے تو پھر اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. جو تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے نہیں ملے گا وہ تمہیں اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے مل جائے گا. توجہ کا طالب ہوں، اگر اس کا ہم سیر حاصل مطالعہ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں سورہ نور جو ہے وہ اس کی تشریح فرما رہی ہے کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فرمایا دنیا کے دربار میں آؤ تو آتے ہوئے اجازت لو، جاتے ہوئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے، صرف مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے اور رسول کا ادب اس طرح کرے کہ آتے ہوئے بھی اجازت لے، جاتے ہوئے بھی اجازت لے. دنیا کے ہر دربار کا اصول ہے کہ آتے ہوئے اجازت لینی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے دربار سے جانا ہے تو جاتے ہوئے بھی اجازت لینی ہے. یہاں انما حصر کا جملہ ہے. جس طرح ایک مسجد کی ایک حد ہے، اس حد سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. ہم نے ایک حد لگا دی، اللہ نے حد لگا کر فرمایا صرف مومن وہ ہے. صرف رب میرا فرمایا صرف مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور میرے رسول کا ادب کرے. کہا مالک ایک بات بتا، جب تو ایمان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، لیکن جب ادب کی بات کرتا ہے تو صرف مصطفیٰ کے ادب کی بات کرتا ہے. کہا ایمان کے لیے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، لیکن جب ادب کی بات کرتا ہے تو ادب صرف مصطفیٰ کا بتاتا ہے. فرمایا یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ محبت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ادب نظر آنے والی چیز ہے. اور میں اگر تمہیں نظر آؤں، سنائی دوں تو پھر تم میرا ادب کرو نا. میں تو دکھائی دیتا نہیں، اس لیے میں اپنے حصے کا ادب بھی مصطفیٰ کو دے کر کہہ رہا ہوں. جس نے مصطفیٰ کا ادب کر لیا اس نے میرا ادب. اور کائنات پر جتنے دربار ہیں، دربار بڑے ہیں مگر ان کے آداب بتانے والے چھوٹے چھوٹے ہیں. گویا باپ کے دربار کا ادب جو ہے بیٹا بتا رہا ہے، استاد کے دربار کے آداب جو ہے وہ شاگرد بتا رہا ہے، پیر کے دربار کے آداب مرید بتا رہا ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اور نیلے آسمان کے نیچے صرف ایک دربار ہے، دربار چھوٹا ہے، آداب بیان کرنے والا بڑا ہے. جو سو گئے ہیں میں ان کو چھڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو جاگ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ محبت ہے، لیکن ساری زندگی گزر گئی اس کو نہیں پتہ چلا کہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تجھے کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کو بتا بھی دیا کر. اس لیے حضور نے فرمایا معاذ یہ تیرا ہاتھ تھام کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجھے محبت ہے. اور معاذ دنیا کو بتا دینا دنیا محمد سے محبت کرتی ہے، محمد معاذ بن جبل سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم فرمایا ادب کی باری آئی تو مصطفیٰ کا ادب ہے. اچھا مولانا نے یہ بات سمجھی کہ ترتیب یہ ہے مومن بننے کی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور تیسرے درجے پہ ادب ہے. اس کا مطلب ہے ادب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ادب نبی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا بد تینت انسان میں تیرے مزاج کو سمجھتا تھا، اس لیے میں نے اگلی آیت کے حصے کو ادب سے ہی شروع کر دیا. کوئی جلدی نہیں، یہ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے. فرمایا پہلا حصہ ہے اللہ پر ایمان،
اللہ کے رسول پر ایمان، اور تیسرا ہے مصطفیٰ کا ادب۔ لیکن چونکہ تو نے سمجھا کہ ادب ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اگلی آیت کو میں ادب سے ہی شروع کر رہا ہوں کہ پھر مومن وہ ہے جو رسول کا ادب کرے۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو مصطفیٰ کے دربار میں آتے ہوئے بھی اجازت لیں، جاتے ہوئے بھی اجازت لیں، گویا ادب والے ہوں، تو فرمایا محبوب بتا دینا یہی مومن ہے۔ اچھا، ایک بندہ حضور کے دربار میں آیا، اس نے آقا سے اجازت لی، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پیغام ملا کہ بہت ضروری کام ہے، گھر تشریف لے آئے۔ اب اس نے حضور سے اجازت لے لی ہے۔ اب اس نے جب اجازت حضور سے مانگی تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری ثواب دید ہے، فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب تیری مرضی، تو اجازت دے یا نہ دے، اگر میں تجھے پابند کروں تو پھر تو حاکم نہیں رہتا۔ دنیا والے کہیں گے یہ کیسا مصطفیٰ حاکم ہے؟ فرمایا محبوب دوسرا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کس کو اجازت دینی ہے اور کسی کو اجازت نہیں دینی۔ محبوب کو اتنا میں نے علم عطا فرمایا ہے کہ اگر تو مومن ہے تو وہ پہچانتا ہے، اگر تو منافق ہے پھر بھی پہچانتا ہے۔ اور فرمایا جب تو اجازت لے کر جائے گا تو اب میں اپنے محبوب کو کہوں گا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب یہ تیری ثواب دید پر اجازت لے کر گیا ہے، اب ذرا اس کے لیے ہاتھ تو اٹھا۔ اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے۔ حاضرین محترم ذرا غور فرمائیے، نقیب محفل میری گفتگو کو سن رہے ہیں، غور فرمائیے، انہوں نے اجازت لی، محبوب نے اجازت دے دی، اب استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو پھر صحابہ ہاتھ اٹھا کر استغفار کرے نا، محبوب ہاتھ اٹھا کر کیوں ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ بالکل کوئی جلدی نہیں۔ میرے سوال کو سمجھے بھائی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، استغفار میں کروں گا۔ اگر غلطی مولانا سے ہوئی ہے تو مولانا استغفار کریں گے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں نا، محبوب کو رب کیوں کہہ رہا ہے؟ حالانکہ محبوب کی ثوابدید تھی، محبوب نے اپنی ثوابدید پر ان کو اجازت دے دی، وہ اجازت دے کر لے کر چلے گئے۔ لیکن فرمایا ذرا قریب ہو کر سنیے محبوب، بات یہ ہے کہ وہ استغفار کریں تو کمی پوری نہیں ہوتی، تو استغفار کرے تو کمی پوری ہوتی ہے۔ فرمایا مالک کون سی کمی؟ فرمایا یہ جو محبوب کی صحبت میں بیٹھے تھے نا، جو محبوب کی صحبت میں بیٹھے تھے، وہ جو تھوڑا سا تعطل آ گیا ہے درمیان میں، آئے دین کے لیے تھے۔ پتہ نہیں کب آپ میری بات کو سمجھیں گے، اللہ کرے نبی پاک کے غلام تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ فرمایا محبوب آئے دین کے کام کے لیے تھے، اور دنیا کے کسی کام کی ضرورت پڑ گئی، تیری صحبت میں بیٹھے تھے، اور یہ وہ صحبت ہے کہ ساری زندگی بندہ نماز پڑھتا رہے صحابی نہیں بن سکتا، ساری زندگی روزہ رکھے صحابی نہیں بن سکتا۔ اس نے چند لمحے تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تیرے چہرہ بددعا کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، والفجر کی پیشانی کو دیکھ لیا، یاسین کے دانتوں کو دیکھ لیا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھ لیا، ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھ لیا۔ میں نے اس کو صحابی بنا کر کہا اگر یہ آقا سا جو ہے اللہ کے رستے میں صدقہ کرے اور تو احد پہاڑ دے دے، اس کے آدھا سا 1.5 کلو کو تو نہیں پہنچ سکتا، بتا جو محمد کے غلام کو نہ پہنچ سکے وہ یہ سوچے کہ میں محمد۔ اور فرمائیے میرے کریم آقا کے غلام، بڑا قیمتی مقام ہے، شاید زندگی میں آپ پہلی دفعہ یہ آیت کریمہ سن رہے ہو، سورہ نور شریف کی اس آیت کریمہ 62 کو جا کر مطالعہ کیجئے۔ ہم نے سمجھا حضور مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور پھر رسول کا ادب کرے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ادب ہو تو بندہ مومن بنتا ہے۔ اگلی آیت کی ترتیب یہ ہے ان الذین یستعذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ فرمایا محبوب تیرے دربار میں آتے ہوئے بھی اجازت لے اور جاتے ہوئے بھی اجازت لے، انہوں نے رب کو بھی راضی کیا ہے، رب کے رسول کو بھی راضی کیا ہے۔ اب محبوب ذرا
ہاتھ اٹھا تو صحیح، ذرا محبوب ان کے لیے ہاتھ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مولانا غور فرمائیے یہاں پر تاکید کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو انہ کا لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، مانے یہاں تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا بندہ بندے کے ساتھ بھیڑ کرے نا اور صلح کے لیے جائے تو پہلے منت اللہ کرتا ہے، پہلے دل نرم ہوتا ہے، پہلے وہ رحیم بنتا ہے، پھر معاف کرتا ہے. کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے سمجھ لیں. بات آپ تک میں نے پہنچانی ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. بھائی آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، آپ اس کا منت ترلا کرتے ہیں، پہلے اس کا دل نرم ہوگا، پھر اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کو معاف کر دوں. فرمایا محبوب یہاں ترتیب بدل کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ مجھے رحم آئے یا نہ آئے، محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے. جب میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے، ان اللہ غفور الرحیم، میں نے صرف معاف نہیں کیا، میں نے ہمیشہ 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 کے لیے معاف کر دیا. اور میرے مولا فرماتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھا اور جہاں مجھے سب سے زیادہ قرآن میں امید افزا آیت ملی وہ یہ تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میں اسی مقام پر پھر آ گئے. میرے مولا فرماتے ہیں جہاں بھی وہ عباد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے، عبادی میرے بندو سمجھ لینا رب کسی مومن کو پکار رہا ہے. رب جس طرح ہم کسی کا نام لے کر پکارتے ہیں نا، ولی محمد را نیڑے آمی، ولی محمد ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ مولانا مجھے بلا رہے ہیں. فرمایا جہاں بھی عباد کی نسبت اس کی ذات کی طرف ہو تو سمجھ لینا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتی، نہیں کہا من رحمت اللہ. اپنے ناموں میں سے سب سے بڑا نام استعمال کر کے کہا جب میں بخشنے پہ آؤں گا چھوٹی بخشش نہیں ہوگی. اللہ انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا پہلے میں ان کو معاف کروں گا اور پھر ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائے. جہاں رسول اللہ کی امتی کے مقام کی سمجھ نہ آئے وہاں علی کے مقام کی کہاں سمجھ آئے، وہاں عثمان غنی کے مقام کی کیسے سمجھ آئے، وہاں جناب امیر عمر کے مقام کی سمجھ کیسے آئے، اور وہاں مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کی سمجھ کیسے آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت والے سب سے پہلے حساب کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا اور چند گھڑیوں کے بعد اللہ مجھے حکم کرے گا کہ محبوب دائیں طرف سے جنت میں چلا جا. پھر فرمایا ابو بکر کو کھڑا کیا جائے گا، پھر عمر کو کھڑا کیا جائے گا. پوچھنے والا علی ہے، فرمایا پھر علی تجھے کھڑا کیا جائے گا. یہ جو آج جھگڑے ہیں نا یہ رسول نے بہت پہلے حل فرما دیے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں آقا وہ عثمان کہاں گیا؟ سرکار آپ نے عثمان کا نام نہیں لیا. فرمایا اس کے اندر حیا حد وافر ہے، اس میں حیا بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے رب کے دربار میں درخواست کی ہے مالک مہربانی فرما میرے عثمان کا حساب نہ. اس بات کی سمجھ آئی؟ رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنے والا ایک لمحہ صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کو ٹائٹل مل جاتا ہے صحابی کا. لیکن اگر کسی نے تابعی بننا ہو تو پھر چند لمحے نہیں گزریں گے. بالکل کسی مولوی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے جملے کا اپنی زندگی میں ذمہ دار ہوں. اگر تابعی بننا ہے تو پھر طویل عرصہ صحابی کی صحبت میں رہنا پڑے گا. مجھے بتائیے رسول کی محفل میں آئے چند گھڑیاں بیٹھے تو صحابی بن جائے، اور تابعی بننے کے لیے اس میں تابعی لینے کے لیے مدتوں صحابی کی صحبت میں بیٹھنا پڑے. مجھے بتا جب صحابی مصطفیٰ جیسا نہیں ہے تو جو جملہ ہمارے علماء کہتے ہیں وہ میں تو نہیں کہنا چاہتا کہ آج کا مولوی رسول جیسا. کچھ صحبت کی سمجھ آئی؟ بولیے بولیے. اب حضور یہ صحبت ہمیں مل نہیں سکتی، لیکن میں اس کی دلیل قرآن سے دینا چاہتا ہوں. اس کی دلیل قرآن سے دینا چاہتا ہوں کہ رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے ایمان لے کر آئے ہو نا، ایمان تقوی
اچھا تقوی، ساری رات میں تقوی پہ گفتگو کرتا رہو نا. آپ قرآن پاک کے صفحے اڑتے رہیں پڑھتے رہیں، 2-4 صفحوں کے بعد پھر تقوی کا ذکر، پھر آپ نے قرآن کا پھر تقوی کا ذکر. علماء فرماتے ہیں یہ لفظ تقوی اللہ نے قرآن میں اتنا استعمال کیا ہے کہ جس طرح ہم ٹرے کے اندر کھانا جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس کے اندر چاول لگاتے ہیں تو کشمش وغیرہ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں اپنے کھانے کو میوہ جات کے ساتھ، اللہ نے اسی طرح قرآن کو لفظ تقوی کے ساتھ سجایا. میرے کریم آقا کے غلاموں، تیرے پاس ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، تو مومن بھی ہے، تو متقی بھی ہے. اور تقوی کی تعریف علماء نے یہ فرمائی کہ جس طرح تو برادری کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر سنوارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب باطن سنوارے گا تو پھر تو متقی ہے. اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ تو متقی بن گیا، تو ایمان والا بن گیا. ذرا قریب ہو کر جملہ سنیے. مالک اتنی 2 بڑی سندیں مجھے مل گئی اور پھر کہتا کسی سچے کو تلاش کر. نہیں سمجھ رہی آپ؟ پھر تو کہتا ہے جا کسی سچے کو تلاش کر. توجہ فرمائیے میری بات کی طرف. ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، لیکن فرمایا جا پھر کسی سچے کی صحبت میں بیٹھ. چلے تھوڑی دیر آپ بھی سوچیں میں بھی سوچیں. غور فرمائیے میرے کریم آ کے چلے. جو رسول کا کمی ہے وہ میری طرف توجہ کرے، جو زمیندار ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے، جس نے نہیں مرنا وہ بھی بات پہ غور نہ کرے. افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت وافضل العبادات تفکر. حضور فرماتے ہیں بہترین عبادت یہ ہے کہ تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے سوچ لے. میں حضور آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. ایمان کی دولت مل گئی، تقوی کی دولت مل گئی، 2 سندیں آپ کے پاس ہیں. فرمایا جا پھر جا کر کسی سچے کو لوں. میں کیا کروں جب تک آپ سمجھے نہیں میں آگے کیسے چلوں. عزیز محترم، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عادت سے ہٹ کر قدرت سے پیدا فرمایا. اللہ کی قدرت کا اظہار ہے نا. بغیر باپ کے آپ دنیا پہ تشریف لے کر آئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات پر آئے تو لوگوں نے برادری نے جا کر کہا حضرت مریم سے کہ مریم تو بھی بڑی دیکھ تھی، تیرا ماں بھی بڑی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا میرا روزہ ہے، بچے سے پوچھ لو. چلے کوئی بات نہیں، اگر سر بھی ہلائے تو کام چلتا. اچھا جو ان میں زیادہ بڑا زمیندار تھا نا، وہ دوسرے زمیندار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آدھا ملک جی گل دسو ساڑھے بچے کدی پگوڑے سے بولے. ملک جی دسیا کدی تھوڑا بچہ پیگو ہو سکا؟ بالکل نہیں بولتا. ہو سکے جی میرا بھی نہیں بولتا. ایک ہی میں بول سکتا. دوسرے نمبر میں سیانا اور دوسرے سیانا مخاطب کر کے آتا چودھری جی گل دسو کدی بال پگوڑے سے بھی بولے؟ ہو سکتا بالکل نہیں. حضرت بھلیکھا لگتا ہے سبجا دوتے جا کے بندن بھلیکھا لگتا. میرے کریم آقا کے غلاموں، قوم ناراض ہو کر جانے لگی. مولانا اشرف سیالوی صاحب اپنی کتاب کے اندر علامہ صاوی کا یہ جو ہے نکتہ نوٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. چند گھنٹے زندگی، چند گھنٹوں کی حیات، اور آپ نے بائیں ہاتھ کا تکیہ بنایا اور دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا نیڑے تا ہو. اچھا حیران ہو کر کہتے چودھری جی ایک بچہ کو لینا پیا. اللہ اکبر. قریب آئے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا سنو جی، انی عبداللہ اور میں عبداللہ ہے. جی میں عبداللہ نا تو نظر آندہ پہ آنا میں عبداللہ. آتانی الکتاب تو الکتاب نظر نہیں آندی بھی لیکن میں لے کے آیا ہے. وجعلنی نبی اور نبی بھی بن کے آیا ہے. نہیں بالکل نہیں. آپ سمجھیں گے میں آگے چلوں گا. میرے کریم آقا کا تبلیغ کا انداز یہ تھا جب تک صحابہ تک بات نہیں پہنچتی تھی آقا اس بات کو 3 دفعہ بیان فرماتے تھے. اس لیے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میں 3 دفعہ ضرور بیان کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کا تکیہ بنایا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور قوم کو اشارہ کر کے کہا نیڑے آؤ. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جو صرف نہ پڑھاتا ہے
اس سے جا کر پوچھ لینا. اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ اللہ مجھے کتاب دے گا. فرمایا میں کتاب لے کر آیا ہوں, میں نبی بن کر آیا ہوں, اور بدبختوں میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جب میں اعلان کروں گا تو تم کہو گے یہ ابن اللہ ہے. میں آج بتا رہا ہوں ابن اللہ نہیں ہوں, میں عبداللہ ہوں. میں آج اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ میں عبداللہ. اچھا قوم نے منہ نیچے کیا, جانے لگے. جڑا بڑا زمیندار ہے کو نہیں مار کے آتا جلیو ایک گل دسو الزام تو موت لایا ہے, کوئی اس اپنی موت کو پاکی بیان کی تھی کہ اپنی تعریفاں پہ کرے گا. وہ جڑا نال کملا جا کھلوتا ہے نا اس کہ چودھری جی ان بھی لوگ نہ کرو, چودھری جی ان بھی لوگ نہ کرو. سکے کہ میں لوگ نہ کرن. اسے کہ ایک گل دس پہلے پوچھدا نہ پہ ساڈے بال کوئی بول دے. آپ نہ تھوڑی دیر پہلے تو ساڈے بال نہیں بولتے, جنہاں دے بال بولن اے دا مطلب ہے تیرے بال ہو رہے اے بال. جنہاں دے بال پنگوڑے چ بولن وہ بال بھی شانہ والے ہوندے, وہ ماواں بھی شانہ والیاں ہوندیاں. ہن حافظ کرام میں تو کافی سارے بیٹھے نوں کوئی پوچھ لوے, آپ فرمایا کوئی انا ہوے جدی اکھ بڑی کوئی نہ ہوے. بھائی اکھ دا ضائع ہوے نا ہو رہے جدا اے نشان نہ بڑے ہوے اونوں اسی عربی چ اکما دے اے برابر ہوے. تواڈے مفتی صاحب نال تصدیق پہ کر دے اے جدی اکھ دا سانچا بڑھیا ہی نہ ہوئے ان وسی کیا دے اکما. فرمایا کوئی انہ لے آؤ میں بینائی دینا, کوئی بربرس کا مریض لے آؤ میں صحت یاب کر کے دینا. تے جو کوئی اللہ دی رضا نال مڑ مر گئے انہیں لے آؤ میں اللہ دی عطا نال زندہ کر کے دینا. یار اسی جدو بھی کلے تے وجیے ساڑھے سارے مولوی آتے ہیں بھائی بالکل پریشان نہ ہو, ایدہ دانا بھی پورا نے, ایدہ پانی بھی پورا نے, ایدی ہوا بھی پوری نے, ایدہ وقت بھی پورا نے. اس واسطے بعد دفعہ وقت پورا ہو بندہ بندے دا خوراک پوری ہو بندی وقت رہ بندہ. اس واسطے بندہ پہ ہوندہ اسپتالے دے وچ کہ انہوں ڈرپا لگی ہو دیاں خوراک دی پوری ہو گئی اگر نہیں کھا سکتا. خوراک دی پوری ہو گئی لیکن زندگی دے کچھ دھاگا جڑا وہ دا ودیا اللہ اس زندہ رہنا. اس واسطے انہوں ڈرپ لا کے عارضی طور پہ خوراک دیتی ویندی, لیکن جب وقت پورا ہوندا اللہ دی رضا دے نال بندہ دنیا تو ٹر ویندا. آپ فرمانے جڑا اللہ دی رضا دے نال ہویا ہوئے جدے ساہ پورے ہو گئے ہون, جدے دانے پورے ہو گئے ہون, جدہ پانی پورا ہو گئے ہوئے, فرمایا جڑا رضا نال ہویا ہوئے لے آؤ میں اللہ دی عطا دے نال. اچھا میں ہوں اتھے روک کے اگلی گل پر سامنے رکھنا چاہنا. اگر اسی سورہ یاسین پڑھیے سویرے ہر بندہ پڑھتا ہوں مہربانی چکر آئے اعلیٰ حضرت دا ترجمہ لے لوے آئے تے سید نعیم الدین مراد آبادی دی مختصر تفسیر پڑھ لوے آئے. میں صرف تم سمجھائندہ پہ آن بس وہ پتہ اثر کے ہوتا. آپ نے اپنے دو غلامہ دی ڈیوٹی لائی بھائی تھے کہ شہر نا انتاکیہ بتوں دے بندے بتوں دی پوجا کریں, اتھے بنجو دے بندر بھائی کے دسو بھائی بتوں کی پوجا نہیں کرنی اللہ کی عبادت کرنی ہے. توجہ فرمائے سو میرے بات. دو بندے ٹرے ایک دا نا صادق کے دو دا نا صدوق کے. جس وقت انتاکیہ دی حدود اس بڑے اگو ایک بابا حبیب نجار ملیا. اس وقت توڑے چہرے نمے نمے کتھو دیو انہاں کے عیسیٰ علیہ السلام گلہ سی انہاں دے حواریاں تے توہاں سدھا راہ پہ کھوڑ آیا بتوں دی پوجا نہیں کرنی اللہ دی عبادت کرنی. او مشرک ہو کے کافر ہو کے پہلا جملہ پہ پوچھتا اچھا جی عیسیٰ گلے نے تو کوئی نشانی دے کے گلی جہنگے ہی گلے آس. کافر ہو کے ادھا عقیدہ ہے کہ نبی اگر کسی گلے خالی ہاتھ نہیں گلے دا تے ساڈا بھی یہ عقیدہ رب جی کو نبی بنا کے گلے خالی نہیں گلے دا. میرے کریم آقا دے غلام ہو جس دو نہ کہ کوئی نشانی ہو سکے جی منگو نشانی ہو سکے میرا بال بیمار ہے دعا کر سکتے ہو. آپ فرمایا بال کدو دا بیمار ہے ہو سکے 2 سال دا بیمار ہے. فرمایا لے آؤ میں حضرت عیسیٰ دی نہ گل پہ کرتا حضرت عیسیٰ دے 2 حواریاں دی گل پہ کرتا. انہاں لے آ کے اس بال نو سامنے رکھیا انہاں دعا
فرمائی بال ہو گیا صحت یاب موک لگی کوئی نہ دمے دی گل پھیلدیا پھیلدیا پورے ملک وچ پھیل گئی بندے اپنے لا علاج مریض لے کے آئے کوئی ایک بھی مریض یہ ہو جائے نہ جنوں شفا نہ ہو گل ٹردیا ٹردیا بادشاہ دے دربار چپڑی بادشاہ کہنا دو بندے بلایا بچے وہ دو بندے آگے سامنے کھلوتے انہاں کہ تہاڈا مذہب کیویں انہاں کہ ساڈا مذہب ہے زمین آسمان اللہ نے بنایا تین بھی اللہ بنایا سن بھی اللہ بنایا اس کے مطلب ہے تہاڈا کوئی نواں مذہب ہے لوگ اٹھے مارن بس اس کے مارن نہیں جڑا نا قید خانے وچ قید کر دیتا جائے اگر ادھر تسی کسی مقام دے مطالعہ کرنا چاہو تو قرآن آتا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پہلے دو گھلے ہاں انہوں نے طاقت واسطے تریا گھلے اب جب تیسرا بندہ حضور انطاکیہ میں داخل ہوا اس نے کرامات نہیں دکھائی اس نے بادشاہ کے مصاحبین کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کیا جب روابط مضبوط ہو گئے تو ایک دن اس بادشاہ سلامت کو بول کر کہتا ہے بادشاہ سلامت دو بندے بے گناہ جیل ڈکے پہن کرینے انصاف نہیں اے تا دسو انہاں ڈکیا کیوں نے اس اگے گالے میں وہ میرے سامنے نو نوے مذہب دی گل کی تھی میں گل چکی اس اگے نہیں یہ انصاف کے قریب نہیں ہے ان کو بلایا جائے سامنے بٹھایا جائے ان سے پوچھا جائے چونکہ تریے دے نال مناسب چنگے آن اس اگر ٹھیک انہوں بلایا بچا جس ٹائم وہ دوئے بندے سامنے آئے اس اگر کیڑے رب نو مندے انہاں کہ اس رب نو جس تین بھی بڑھایا سن بھی بڑھایا تین بھی رزق دیندہ سن بھی رزق دیندہ تے انہاں دو ماں گلے جو دے شریک کوئی نہیں کسی نے سمجھے گا اے جان دینے تے رزق دینے جو دے شریک کوئی نہیں گل سمجھ دے پر کوئی رتریہ نال کھلوتا آنا اس اگر کوئی نشانی بھی نہیں کہ اسی نشانی نہ منگ سکسا بادشاہ سن نشانی ساڑھے کل منگے اس آگے چور مناکھا آنکھ کوئی نہیں سن اگر دوسری ہوتی صحت واسطے دعا کرو اللہ چاہوں صحت دے میں تسی من بسا اس آگے لے ہو پتہ نہیں تسی کیڑے کرنا نال میری گل پہ سن دے ہو نبی دی امت دے ولیاں دے اعتراض کریں دے ہو کہ اتحار سے برداشت کیتی بیٹھے ہو حضین محترم گل پیڑے چوندی تقریر کر کے بندہ نکل بندے پیچھے جی میں اتنے بندے شفا یاب کیتا پتری ہاں کہ نہ انہاں چھوڑ سامنے لے آکے کھڑا کیتا میرا ایمان آتا او اکمائی او دی اک کوئی نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام دی گل نہ پہ کردہ صادق تو صدوق ہاتھ چاہے انہاں دعا مانگی اللہ بنائی چا دیتی اللہ بنائی چا دیتی برداشت ہو گیا جملہ بڑے چنگے لوگ ہو یار 70-72 آلے ہو بادشاہ سلامت نو وہ شمون مخاطب کر کے آتا بادشاہ سلامت اس بہتر گل کر اے جڑے دوئے بندے نا انہاں اپنے رب دی طاقت چا دکھائیے یا نشانی چا دکھائیے اور جنہاں یا دوئے باتاں کرے نا وہ بت بنا کے کدی انہاں نے منگوایا آنا وہ بھی چا کوئی اپنی طاقت دکھائیں نا جو وہ بھی کدی اپنی طاقت سے دکھائیں دینا تے تیرا نک بھی سلامت رہنا تیرا بھی قرآن تھوڑے دے اچھا ہو پہندا تے لوگ کہتے بھائی یہ بھی کسی یہ جھلا نہیں جڑا کسی مندہ اللہ انہاں بھی بڑی طاقت دے دیا شمون دے کنے دے وچ آندا شمون تو میرا بیلی ہے گل دس بھائی اے کوئی بیت دے اے کوئی سن دے اے نہ کسی دا بگاڑ سکدے نہ بگاڑ سکدے نہ بنا سکدے شمون سمجھ گیا تبلیغ ہو گئی اسا کہ ہاں بیلیو صادق صدوق اور بھی کوئی نشانی نہیں اسا کہ جی نشانی بادشاہ مانگے اسا کہ تحقانی دا پتر ساتھ تیڑے ہو گئے مویاں جسم میں بو پہ گئی اس کول بندہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ اسی بلائیے اتھے منگوائیے دی ڈیڈ باڈی دوسری ہاتھ چاہ کے دعا کر کے وہ زندہ کر سکتے ہو حران جی مولی جی شرک نہ کرو 270-72 ہی مل جائے اس گل واسطے جدائی ہو رہے گل کر لوا میرے کریم آقا دے غلاموں گل کرنی دعوے کرنے اور گل ہونی بعد اب بندے دعوے کر کے لگ رہے ہیں پیچھے مناظرے واسطے بلائیے کوئی نہیں آتا میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دو حواریاں اس تحقانی بلا کے سامنے رکھیا ہن دم کی تو نے یا دعا کی تھی انہیں وہ چھوڑ اٹھی کے بہ گیا اس آقا بھائی گروہی نے 7 دیڑے ہو گئے جہنم دی ایک وادی دوئی وادی تری وادی دروئی نے بہت اوکھا کام میں نے آئے
آسمان دنیا دا دروازہ کھل گیا نے دیکھ سونا جے جوان کھلوتا نے او پیدا گل بتا نہیں کوئی نے گل ساری نے ولیاں آئی جڑا انہاں ترے دا عقیدہ نا جڑا انہاں ترے دا عقیدہ اے نے ٹھیک جڑا ترے والا مذہب نے ایک بادشاہ دے کنے دے اوتے جوڑی گئی اس آکھے ترے کیویں اے شمون تا میرے نال آ پیچھے انہوں سمجھ آئی پہ نہیں یہ ترے آہستہ آہستہ کٹھے آن لیکن دو پہلے آئے ایک پیچھے آیا اس نے حضرت شمون نے جس نے تبلیغ کی تھی بادشاہ کو اللہ ہدایت دیتی اس کلمہ پڑھا وہ کئی جڑے غلام انہوں کلمہ نصیب ہویا میں نے ایک گل داس نبی آوے ہر چنکائی شہر نہ ہوئے کوئی کلمہ پڑھتا تے ولی آوے تے آکھے میں نبی کا نائب ہاں میں ابو بکر پاک دی گل نہیں کی تھی میں عمر پاک دی گل نہیں کی تھی میں عثمان پاک دی گل نہیں کی تھی میں علی پاک دی گل نہیں کی تھی لیکن یاد رکھی میرے غوث فرمانے نے پیر او بڑھائی جدے دو نشانیاں رب دیاں ہو من دو نشانیاں مصطفیٰ دیاں ہو من دو نشانیاں ابو بکر دیاں ہو من دو نشانیاں عمر دیاں ہو من دو نشانیاں عثمان پاک دی ہو من دو نشانیاں علی پاک دی ہو من جے 12 پوری ہو من اکھے لوٹ کے پیر سے بڑھائی مڑو دی صحبت جمعہ ونی دے بات ویکھی جیڑی اللہ طاقتہ انہوں کم دیا دیتی اللہ تاں بھی دیکھ رہے سے میرے کریم آقا دے غلاموں آج تک اسی تھوڑ کے بدیا سے آپ بت ہو دے ولی کے ولی ہو دے بت کوئی گل تو سمجھو نا میری اس واسے میں اردو چھوڑ دیتی پر گل پڑھتا کپڑے میں کو تقریر اپنے آمو تو نہیں سنا پڑی میرے کریم آقا دے غلاموں شمون نو بول کے بادشاہ دا جلیا پتہ نو نئے ویدے نئے سن دیں نہ کسی دا فائدہ کر سکتے نہ کسی دا نقصان کر سکتے لیکن آج اتھو آپ اس گل دی سمجھ آئی کہ جیڑا ویکھے جیڑا سنے باہمیں پیر سیال ہوئے باہمیں مہر علی ہوئے اللہ نے انہوں نے طاقتہ عطا فرمائیاں کہ سیال بیٹھا ہوئے کہ سید کوڑے ٹرے میں نے نہیں سمجھ آندی نہ کاظمیہ نہ شرازیہ نہ بخاریہ اے بالکل خالص النسل حسنی حسینیہ جڑا غوث پاک دی اولاد ہوئے میں سمجھ نہیں آئی با اتھو ٹوریا تو سیالے کے لیڑ آیا تو جس نے ویکے اس میں شمس الدین بیٹھے تو ایک بندہ کھنڈی ٹیکتا نیڑے آیا تو نیڑے آ کے بے کے سلیہ دے کے بین لگا تو حضور پیر سال فرمائن پیر بھائیو آج انہیں شام دے ٹائم تو لنگر کھاتا ہوں جملہ ضرور سنے ہو سکتا پیر بھائیو مسافروں مہمانوں اتنا لطف ہے نا جملہ دے بیچ فرمایا پیر بھائیو خضر پہ بہننے یہ کسی دعا کراؤنی نے تو خضر کو دعا کروا لو سارے کملے بھج پہ میرے علی بیٹھے رہے فرمایا حضور جب من خضر دی لوڑ ہوندی تو میں اپنے دادے نو آکھا اتے خضر کو بیٹھا رہا میں خضر دی لوڑ نہیں آپ فرمایا تن خضر دی کیوں لوڑ نہیں فرمایا حضور میں او دے کو بیٹھا جنہوں خضر بیٹھا رہا اور میں دس پر پیو جس سے خوش ہوئے دعا دے وے ماں دعا دے وے تو بندہ پتہ نہیں کتھے اپڑ بندہ تو جس وقت مرشد دعا دیتی ہو سی وہ اوکھا جا جملہ تو مولوی کو نہیں سمجھا سکنا علم زیادہ ہونا اور گل ہے گل سمجھانا اور گل ہے یہ دو ایک اللہ وکری ہے وکری بعد اب بندہ پڑھے ہی کچھ نہیں ہوتا پڑھے آنے بے کے بندہ گل سے کرے بندہ دا بابا کتنا پڑھے ہو سکتا میں سکول ہی نہ چنگے چنگے سیانے گل نہیں سمجھا سکتے توجہ فرماؤ نا میں عرض کیتا بھائی پیر نے نظر کی تھی تے مرید کتھے پڑ گیا لیکن میرے ایک سوال اچھا جواب دیو بس تواڈے کو گیلانی بیٹھا ہوئے تو چلو میں آتا وہ وچوں نکل گیا نہ تواڈے کو گیلانی بیٹھا نہ کوئی بخاری بیٹھا نہ کوئی ہاشمی بیٹھا میں نے ایک گل چاہتا سو بھائی وہ اتھوں کیوں ٹرے مطلب یہ انہوں سمجھ آئیے پر جدر تک ہاتھ دے ہاتھ نہ دے دیئے نا بندہ گھر بے کے پیر نہیں بنتا فرمایا میں بیعت اس واسطے پہ کرتا چونکہ اسی حضور دی ہن صحبت سال لب دی نہیں
تے جدوں اسی سچا جڑساں او اپنا ہاتھ اگلے سچے چ او دا ہاتھ اگلے سچے دے وچ چلدے چلدے حسن دے ہاتھ وچ حسین دے ہاتھ وچ مولا مرتضی دے ہاتھ وچ مولا مرتضی دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ وچ او جڑی سن بظاہر صحبت نہیں مل سکی او پیر ہاتھ ملا کے او صحبت عطا کر اللہ سلامت رکھے اچھا ہون آل حضرت ملفوظات چاہیے نا تو تا کوڑے ہاتھ دیتے ہیں نا تو آپ بھی کوڑا ہے تا کچھ دن بوئے تو بیٹھا ہے وہ بھی کوڑا میری ذرا غور تے گل کری گل تے غور کر سے تر سوال دا جواب مل سی حضور آل حضرت اپنی کتاب میں لکھ دیں حضرت یا منیری دا ایک مرید ہا تے پانی ڈھے پیا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آئے آپ فرمایا پترا ہاتھ دے میں دن باہر کٹنا اس نے کہا جی ایک گل دسو بجڑا ہاتھ میں مرشد دے ہاتھ دیتا ہوں تیرے ہاتھ کیوں دے ماں جیڑا ہاتھ میں اپنے مرشد دے ہاتھ ہی دیتا اور یار حسد سیاڑے کو سنیا پرے والے بندے کو سنیا بھائی ڈوب دے نو تنکے دا سہارا تے خضر آیا کلوتا بولو آ میں کٹ رہا تسی جان کے کئی بندے شرارت کریں دے وہ وقت دوبارہ گل ریپیٹ کرے میرے قریب کے غلاموں ذرا غیرت ایمانی نہ جملہ سن کوئی عام مولوی گل نہیں لکھتا پیا آل حضرت اپنے ملفوظات شریف پہ لکھ دے پانی سے مرید ڈہ گیا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام فرمائے نا ہاتھ میں دے اس نے جی اے ہاتھ جڑے اپنے پیر دے ہاتھ ہی دیتا اے ہاتھ خضر میں تے نہ دیس کیٹا حلالی مرید ہا فرمائے تھوڑی دیر ہی گزری یا منیری حاضر ہوئے کہ آپ فرمایا پترا اے ہاتھ میں دے آپ ہاتھ نپیا تے باہر کٹ چھوڑیا گل اے وے بھئی اسی آپ ہی کوڑے آسے تے اسی بیٹھے رہا کوڑیاں دے کول جیڑا سمانی ہور گل کریندا بندن ہور گل کریندا اس کو بھی 500 لیندا بہت ڈاٹے ہو 71 آلے ہو گل سمجھ آگئی پر قصور تو اٹھے بھی نہیں نا دو آ گئے نا ایک زنانی ہور گل کرے سی گل سمجھ آگئی یار پیر تو لڑ جو سامن بہا کیا تھا میرے پتر ہو بولو کے آتا وہ گل نہیں سمجھ آندی پہ شاہ جی بادشاہ جو ہے اچھا چلو میں تیرے قرآن دی دلیل دے وقت تیرے کل مجاز لوا مجھ میرا وعدہ پورا ہو گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مومن اپنا وعدہ پورا کرے گا چونکہ میرا وعدہ ہو گیا نہیں میں جو وعدہ کیتا میں ممبر رسول سے بیٹھا بولو 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 یہ انسان دی زبان نہ سارا کام پہ چل رہا ہے گل سمجھ آتی اینا میں نہ کہا جی یارہ دوبارہ میں دی نماز رات میں نہ آ سکتا یارہ دوبارہ میں اسے کلک کرنا سویر فجر دی نماز کیا پڑھنا میں کہا 8:30 تو 9:30 اینا کا نہیں مہربانی کرو بس 9:30 وہاں میں لیکن اینا میں ممبر کے لیے مجھے دیتا کوئی گل نہیں وہ میرا بچہ ہے اچھا پڑھ گیا سونا پڑھ گیا حضرین محترم جنہاں دا ذکر میں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں یہ نبی نہیں ہے کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی میری گل سمجھ آئے حضرت زکریا علیہ السلام نے کمرہ بند کی تھا حضرت مریم اندر چھوڑے تھے آپ کسی کم میں نکل گئے جس دن واپس آئے آپ دیکھا بے موسم میں پھالا گئے میں تو کہانی کائی بھی نہیں سنائی انہیں گل ہے میرے کریم آقا دے غلام کو جس نے حضرت زکریا علیہ السلام بھائی اللہ دے نبی ہیں انہاں آ کے پوچھا آپ مریم آئے کیے انہاں کیا بے موسم پھالے انہاں کے لائے کی دنیا قالت ہوا من عند اللہ فرمایا جی نہیں یہ اس جانے دے نہیں حضرت زکریا علیہ السلام بے کیا بے موسم پھالے اللہ دے دربار اچھ کھلو کے اندر یا اللہ ایک گل دس بے نیاز جہیں جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تو میں بے موسمی اولاد نو دے سکنا اچھا اتنے ویکھیوں نے کہ
کیڑی شے ویکھی ہوندے بے موسم پھل اے حضرت مریم دی کرامت ہے موئی جنے کیوے ہن جتے انہاں کرامت نقیب محفل بھائی ویکھی آپ اتھے ہی کھلو کے محراب دے وچ نماز شروع کر دعا کے منگیاں نے یا اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہوں بے موسمی اولاد نو دے سکتا تو سا نہیں سنی میری گل ہون جس ٹائم وہ کھلوتے نا محراب دے وچ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب قاری صاحب توجہ فرماؤ ہون وہ محراب دے وچ کھلوتے نماز پہ پڑھتے جی جس ٹائم محراب وچ کھلو کے نماز پڑھن لگے پچھو رب گھلے فرشتے انہاں آپ کے حضرت زکریا علیہ السلام بشارت ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین کوئی اگر زبر زیر اگا پچھو ضرور مادہ چھڑیا ہے توجہ فرمائے سو میرے نبی پاک دے غلام میرے کریم آقا دے غلاموں جس وقت آپ محراب وچ کھلوتے آن تے نماز دیتی کھلوتے آن پچھو فرشتے آ کے رب بشارت دیتی ہے بھائی چودھری نماز پڑھے تو انہوں تسلی ہو سی وہ میرے نوکر میں بشارت دیڑی اے اللہ دا نبی ہے کسی مولوی آ کے تو بشارت دیڑی نہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے سنیا بر رب فرشتے کھلے تے فرشتے پیادل مبارک ہو بھی پتر دی تے پتر دا نام ہی یحییٰ ہے کیونکہ ماں بانج ہو گئی آئی اولاد ہو کوئی نہ سکتی فرمایا اسعیدہ نا یحییٰ رکھ کے ہائی جو رکھ ہائی دا مانو دا زندہ کرنا لا اسعیدہ نا یحییٰ رکھ کے دی مانو دوبارہ زندگی دے کے جی بے موسم پھل ویکھ کے آپ دعا منگی اللہ نے دعا مستجاب فرمائی جتھے اللہ دی ولی دی کرامت ویکھی اتھے اللہ دے نبی نے دعا منگی میں حدیث نہیں پڑھی میں قرآن کریم دے چند لفظ جڑے پڑھے سامنے حضور برکت واسطے پڑھے ان فرشتے پچھو صدا دیتی ان تھوڑے گیا ایمان حلاوت دے نال میرے جملے سنیا ہے بھائی پچھو جب بندہ کوئی بلائے تے بندہ کھلوتا ہوئے نماز دے وچ خیال آندا کہ نہیں آندا اچھا جس فرشتے بلایا حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے خیال آیا کہ نہیں وہ فرشتے آئے کھلوتے ہون میں نے فتوہ لے کے دے اگر نماز دے وچ فرشتیاں دا خیال آوجے بھامے نماز زکریا دی بھی ہوئے میں ناسو نماز ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی بہت ڈاٹا 71-72 آلے بھائی فرشتے آواز دیتی انہوں پتہ لگا تو اللہ سنیا گھلیا چودھری تو آیا نہیں نہ مولوی آیا نہ کو پیر آیا فرشتے آ کے سنیا دیتا ہن جس وقت نماز زکریا دی نماز دے وچ حضور دے امتی دا خیال آ گئے سارے فرشتے نبی پاک دے امتی ہے میں نے ایک داس نبی دی نماز ہوئے خیال امتی دا آوے نماز ہوئی کہ نہیں کہ آکے ہو گئی تو مڑے بھی گل من کہ نماز امتی دی ہوئے کہ خیال سید الانبیاء دا آوے نماز وہ بھی ہو گئی نمازیں بھی ہو گئی بھائی محراب دے وچ کھلو کے حافظ صاحب بیٹھے ہو سن میری گل نو سمجھدے پے ہو سن کوئی عالم دین میری گل نو سمجھدا پے ہو سی محراب دے وچ کھلو دے نماز پہ پڑھ دے فرشتے پچھو صدا دے کے آئے ونادت الملائکہ تو فرشتیاں پکاریا زکریا مبارک ہو بھی پترے دی رب نام ہی رکھ پڑے ہن اگر زکریا علیہ السلام نبی پاک دے امتی دا انہاں فرشتیاں دا خیال آیا اور جلیاں میری گل تے غور کرو ماں جواب دو زکریا دی نماز تکے پڑھیا جے زکریا دی نماز امتی دا خیال آوے تو زکریا دی نماز نہیں بہندی تے جی امتی دی نماز نبی پاک دا خیال آوے اس واسطے لوگ سن چٹاں دے کے پوچھ دیں فلانے دے پیچھے نماز ہو بہندی میں کہتا میں سکھا جا مسئلہ دسا انہاں لکھا بجن نبی دا خیال آوے بے
طرح نبی دا خیال نہ آندا، نبی دا خیال آیا تو شرک ہو گیا۔ ہن ذرا غور فرمائی، دل دے اندر یا نفرت ہے تے یا محبت طریقہ ہی شاید ہے، یا خیال آسی تعظیم دے نال تے یا خیال آسی تحقیر دے نال، حکارت دے نال۔ ہن تعظیم دے نال آوے تو آدن شرک ہے، تے جے تحقیر دے نال آوے تو ہر مذہب دے وچ حضور دی تحقیر کفر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے رکھ رہے سا، پتہ نہیں میری گل کتھوں تک ویسی میری زندگی تو بعد بھی اے لوگ کلپ سن سن میرے کریم آقا دے غلاماں میں نے ایک گل چ دسو، وہ آدھین بھائی اگر نبی دی تعظیم دا خیال آوے تو شرک ہے، تے جے تحقیر دے نال آوے تو ہر مذہب دے وچ وہ کفر ہے۔ گویا میں ہن ایک گل چ دس، جے پیو دادے آلا پر جڑا مولوی حالت آپ کفر تے شرک جو نہیں نکلیا، یا رسول اللہ آکھن دی نماز مندی پیچھے ہوندی ہے؟ نہیں جی، جڑے پترے نے بے شک نہ بولیا ہے، جڑے اس عقیدے دے میں انہوں نے مخاطب ہی نہیں کیتا، کیونکہ بیعت کے سامنے دین وجہ یہ تو وہ فائدہ۔ اچھا میں گل کریں گا پھر قاری صاحب آکے شاہ جی بڑا کمال ہے، میں ایک گل حیران ہاں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا جا ایسا ہی کا لمبا کریا ہے، فرمایا جبریل کیے ہویا، فرمایا یا رسول اللہ حسین آگے نے پوچھ لیتے، یا رسول اللہ میں مرسلیہ دیکھ کے ویندہ پہ آئے۔ اچھا ہن چاہیے تے یا جبریل کول کھلوتا رہندا، یا رسول اللہ تسی اللہ یاد کرو جی میں جا کھلوتا ہوں، جس نے حسین لے گیا میں چاہ تو اندر سے ساتھ تسی جناب سیر چاہ لے آئے۔ اللہ فرمایا سنیہ دے کے واپس آ تاکہ نماز اچھ میرا بھی خیال رکھے تے میرے بندے حسین دا بھی۔ اور میں اس گل نو سوچیندا پیا یا رسول اللہ کیوں سوچیا نے آکھیا حسین نو، یا رسول اللہ اے دسو بدماغ دے وچ دنیا نو سوچیندے پیا ہے یا دین نو سوچیندے پیا ہے؟ جے میں اے آکھاں با حسین دنیا ہے تے مدینے والا دنیا نو سوچیندا پیا، اللہ دی سو نے میرے پلے شاید ہی لے رہا دی، میں اپنے ایمان نو بچاؤن واسطے جدو معین الدین چشتی دے بوئے تے گیا کہ آپ فرمائیں شاہ است حسین دین است حسین دین است حسین۔ نبی پاک نماز دے وچ دین نو سوچیندے پے ہاں، اور جنہاں دی نماز حالت تک شرک تے کفر چوں نہیں نکلی ہاں، اور جانا سی مسلح تے کیویں کھڑے کریے، اسی تے انہاں مسلح تے کھڑے کرے نا جڑے پڑھدے نا السلام علیکہ السلام علیکہ۔ اچھا مالکہ تیرے دربار وچ مصطفیٰ بیٹھے، اچھا یا رسول اللہ کیڑا خوش نصیب ہاں، السلام علیکہ حضور دا دیدار نہ ہوئے تو اگا نہیں ٹپ دے اسی خدا نبی پاک دے غلامہ دے پیچھے نماز پڑھ دیا تے جنہاں دا خیال ہی کیا ہوئے۔ اچھا گل مکائی صحابی کو کوئی کہا ایک گل دا دیگر جی نماز حضور تلاوت کریں دے ہاں جی اچھی کریں دے سارے پتہ ہوں گا، ہو سکے اللہ دی سو کریں دے ہاں، ہو سکے تانی کے بھی پتہ لگا، ہو سکے نبی پاک جس ٹائم تلاوت کردہ حضور دی ریش مبارک ہل دی، ہو سکے پیچھے کھلو تو یہاں تانی کے بھی نظر آئے۔ ہون اگر میں نال علی نماز ان کا گل کرنا با بندے دا پتر بن کے پہ کرنا، وہ نالے میں ناسی شاہ جی ایک گل دسو تسی میری نماز پہ وید دیا یا اپنی پہ پڑھ دیا؟ وہ اکسی اگلی گالوں چھوڑو نہیں تسی اپنا یادہ کرو، توڑی تو اپنی نماز کوئی نہیں ہوئی، اللہ دی سوئے نے زندگی ذمہ دارا وہ صحابی اے نہیں آکیا با تیری نماز کوئی نہیں ہوئی تو وقت دوبارہ پڑھ، اس آکیا صحابیہ کی میں پتہ لگ گئی، اس آکیا مدینے والے آپ انجا کیا جی میں پڑھا وہ دے رہے آئے صلو کمار آئی تمونی اسلی، اور میری نمازن میں دے رہے آئے جی میں پڑھیا نے انجے پڑھ رہے آئے قبول ہوگا۔ اللہ کے دربار دعا کو مالک میری کاٹی ساڑھے سارے دی حاضری قبول تے منظور فرمایا، اللہ سوڑے عقیدے عطا فرمایا، یہ سوڑے عقیدے دلتے یہ تو آٹے کوئی امام راضی بیٹھا تو ذرا ہاتھ چکھڑا کرے، اور چلیوں میں یہ نہیں آکھا تو آٹے کوئی امام راضی بیٹھا جس تفسیر لکھی وہ آٹے کوئی امام راضی بیٹھا تو ہاتھ چچائے ہوگا، وہ دعا راضی نہیں، یہ رے الف زے یہ راضی و دعا ہے۔ امام راضی نے بڑا راضی ہو کر یہ جملہ لکھا، امام راضی فرمائے آخری وقت ہا بس بالکل آخری زندگی دا اختتام ہا تو وہ میرے سامنے آکے کھلو رہے اس آکے بڑے فلسفی ہیں دس اللہ مندہ آپ فرمائے مندہ اس آکے دلیل دے، اس آکے دلیل دے۔ امام
امام فخر الدین رازی دن ماں دلیل دیتی اس میری دلیل تو کٹ چھوڑے بولو تو صحیح میں دوئی دلیل دیتی اس آگے دلیل دا جواب آیا ایک گل یاد رکھیا ہے دشمنی اور شہ نے گستاخی اور شہ نے جڑے دشمن ہان انہاں نے ایمان نصیب ہو گیا جڑے گستاخ ہان انہاں نے ایمان میں صدقے منیا جڑا میری گل نو سمجھیا جڑے گستاخ ہان انہاں نے ایمان نصیب نہیں ہویا جڑے دشمن ہان انہاں نے ایمان نصیب ہو گیا وچ فرق کے وے فرما فرق کے وے اور دشمنی ہوندی یار جہالت دی بنیاد تے بندہ کسی دے مقام نو نہیں سمجھدا تے گستاخی ہوندی حسد دی بنیاد یہ پیر کے پڑ گیا یہ مولوی یار ہر روز ساڈے علاقے وچ مولوی آ مولوی فکر ہوے دی آئندہ انہوں نہیں آوڑ دے گا اے حسد نے کسی مسلح دے تے ویکھ کے راضی نہ ہونا میرے کریم آقا دے غلامہ جنہاں دشمنی کیتی لا علمی دے وچ کیتی لیکن امیر عمر بھی آیا تو رسول فرمایا عمر آپ پہ نہ آیا میں مانگ کے تن لیا فرمایا سارے آئے انہاں دے آمن نال اسلام انہاں نے عزت دیتی تے فرمایا تو آیا تے تو میرے اسلام نو عزت دیتا گل مکائی حاضرین محترم دلیل تے دلیل امام فخر الدین رازی کی تھی اس واسطے میں پوچھا بس تواڈے کوئی رازی تو نہیں بیٹھا تو سمجھا بس دوئے رازی میں پوچھتا پہ چلو کوئی گل نہیں آخر خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ وضو پہ کریں دے ہاں فقلت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر او جی ویکھو جی ویکھ کیویں لے جی ہنجے بادشاہ جو ہوئے جی گلاں کر کے ٹر ویندے خیر جی میری قرآن دی دلیلاں تخیر دے جی اتھوں سے ویکھ لیا فرمایا او اکھ اودی نہیں ہوندی فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ اللہ جدو آنکھ نور اپنا رکھ دیتا تو نجم الدین کبرا اتنا نیڑے ہو گیا آپ پانی دا چلو بھر کے اتھو پانی سٹیا کہ آپ فرمایا بھائی راضی ایک گل داس اس تیرے پیور معاف کیتا جو تین کرے سی تیرے بابے آدم علیہ السلام انہوں اس معاف کیتا جو تین معاف کرے سی فرمایا حضور اوکھا بلے ہون کرا کیے فرمایا اسے واسطہ کہ وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا انہوں آپ میں بغیر دلیل دے رب نو ایک منیاس نجم الدین کبرا دی مہربانی نہ ہوندی تے فخر الدین رازی جیا بندہ آخری وقت ڈوبے آ پیا تو تے میں کیڑے کھیر دی بولیاں لیکن یقین کر دے ہاتھ دیتا ہی نا تیرا پیو کو جا بھی ہوئے نا کدی بھی گواڑیاں دا باپا گھر نہ لے آندا اللہ دی سویں جڑا پیو بنایا ہی نا روحانی طور دوتے اس یا کائنات اچ کوئی نہیں کائنات اس پیو جیا پیو کوئی نہیں جدے نال رشتہ بنایا یا تے یہ پاک ہو گئی وقت تو پہلے تو انہوں چا تروڑ بات سمجھ آتا ہے لیکن تروڑنا بھی تائیں جے تن سمجھ آوے بھئی یہ میرے معیار دے مطابق تے جے تیرا اپنا معیار کوئی نہ ہوئے جے تیرا اپنا معیار ہی کوئی نہ ہوئے تو یہ کلمہ ہی نہ آندہ ہوئے جب بات تو معیار بڑھیں نہ کھلو تو اس واسطے میرے نبی پاک دے غلامہ جنہاں پاکاں دے ہاتھ دیتا ہی اتنی مضبوطی نہ دے جے میں اپنا پیو جو جی شکل دیا آتا میرے ابے جا کوئی نہیں میرے ابے جا کوئی نہیں آج تو بعد بھی گل یاد رکھی میرے پیر جا بندہ ڈبدا پیا پیر باہر کٹیا اس آکر جی پیر جی ٹھیک کٹیا تو سب مہربانی تو سے کی تھی آپ فرما جلیا میرے مرید ہو اس مرید نو ویکھو ایک کیڑا سچا نے کٹیا میں مات بھی پیا تھا کٹیا اپنے پیر ہے دوران گفتگو میرے کل کئی غلطیاں ہوئی اور سن اللہ تعالیٰ نبی پاک دی عزت صدقہ میری پاڑی غلطیاں معاف فرمائے اللہ ساڑھے سارے دی حاضری قبول تے منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین نہیں اعلیٰ خطاب بھی پڑھ رہے نہیں نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے نال پاس کیتا میں ابل تے ٹائم دینا نا جے دیواں تے لوگ میں نے ویکھ کے گھڑیاں سیدھیاں کریں دے اللہ دا لاکھ شکر رستے تے کوئی مسئلہ نہ ہوئے تا میں ہمیشہ اپنے وقت دا پابندہ تے واحد خطیب ہے جنہوں روٹی دی کوئی فکر نہیں ہمیشہ شام دی نماز تو بعد اپنے گھروں سوڑا لنگر کھا کے استادہ بڑی مہربانی فرمائی شاہ جی 2 لوگوں میں کہ جی میں مغرب تو بعد کھانا نہ کھانا
کوئی سونا بھی میرے پہ رکھے مغرب تو بعد میرا کھانا ہوتا صبح 10-11 بجے ناشتہ میں استاد اس وجہ سے گل پہ ناراض ہو سن تھوڑے سے اور یار ویکو نا بندہ کملا ہی ہے نا پر ایک جناب روٹی نہ کھاوے تو بندے ناراض کرے دو نقصان کیتے نا اس وجہ سے میں پھر اچھی گل پہ کرے نا اور میرا واحد میں خطیبہ دور ہوں تو میری مجبوری ہے لنگر کرنا نہیں تھا ہمیشہ الحمدللہ میں گھروں نکلنا لنگر کر کے نکلنا راتی گھر بائی کے جو ٹائم ہوئے تو لنگر کر لینا اللہ کے دربار اس دعا کو مالک ایک گھڑیاں سڑیاں سے قبول کرے وہ کسی دے اندر کسی دے کھوج کتا مویا پہ اللہ کرے واجی کتا نکل گیا ہو وہ جڑا بدعقیدگی اللہ کتا اللہ کرے باہر نکل بنے آج تو بعد جڑے اللہ دے ولیاں کچھ لوگ بھوک دے جڑے بندے عادت ہے نا بھوکڑ دی گل سمجھ آ گئی انہوں نے اکا سمجھ نہیں آئی وہ اصحاب کاف دے بوئے تے کتا آ کے بیٹھ وہ اصحاب کاف بٹے مرے میرے بھائی تسی بھوک سو جناب کوئی جاب پوچھی میری گل سمجھ آ گئی میرے نبی پاک دے غلامہ اس اللہ کو یہی عطا فرمائی میں علماء کو سنیا انہاں کیا سنے ہو مہربانی کرو مہربانی ایڈا ماڑا اسی بھی نا سان پتہ لگ گیا میں صحبت کیا نہیں لگ رہی اور یار جلیا تو اس گلے نہیں سمجھ لو ہارے کوئی بھی بہ وچ تے جڑا عطر فروش ہے او دے کول بھی بہ نے شامی تے نہ پتہ لگے جے کپڑا سڑے ہو سی تے گھر لا سن لو ہارے کول بیٹھے ہو تے جے تیرے پنڈے جو خوشبو آوے مدینے والے دے بوئے تے ایک بندہ ہے یا رسول اللہ سرکار میری دیو دی شادی مہربانی فرما کچھ عطا فرما حضور فرمایا کل آمی لیکن کھلے منہ والی شیشی بھی لے آئی تے ایک لکڑی بھی لے آئی جس نے وہ آئے نا کہ حضور کو حیا دی وجہ تو پسینہ بہت زیادہ آندا جڑا بندہ حیادار ہو سی نا او دی آنکھ وچ حیا ہو سی غیر دی طرف نہ ویکھن والا ہو سی او دے متھے تے پسینہ نظر آ سی حضور نبی پاک فرمایا لا پسینہ اکٹھا کر اور شیشی بھر لئی فرمایا دیو نو آکی بھائی آ لکڑی وچ ڈبو کے نا آ لکڑی وچ ڈبو کے لائے اے لکڑی بھی سنبھال کے رکھنی مدینے دے بس یا دیر میں وہ لیندی اپنے گھارے چاہی خوشبو کہ پورے مدینے پتہ لگ رہا تھا بھئی ہون خوشبو لائی ہے اور خوشبو ہون لائی ہے تے اس وقت تو سمجھ میں دے بھئی آج بات بی بی نہ او ڈبی کھول لیجی اور ڈبی کھول کے لائیس انہاں کے یار ہم کریے کہ انہاں کا اس گھر دے باہر لکھ دو خوشبو والا تھا اچھا گل ہوں مکدی مکائی اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے تو فرمایا میرے پتروں میں گل چکا نراز کھلوتے ہو اچھا اللہ سلامت میں کو پیدل بکرسی کر لے بنی اٹھتا جی میرے کریم آقا دے غلام اللہ دے نبی بیٹھے تے نال صاحب زادے بیٹھے آپ فرمایا میرے پتروں اگر تسی محسوس نہ کرو نا تے اے نا کو آج سٹھیا گیا آج اکل کام نے اس پر فرمایا میں آج یوسف دی خوشبو آ گئی میں یوسف دی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندو سمجھ آ گئی اے سیانے جے مولوی بیٹھا انہاں کہا جی گل دسو بھئی ایک محفل ہوئے خوشبو چنگی جئی ہوئے ایک بندے نہ آوے دو نہ آوے ایک نو آوے دان نہ آوے رولا کیڑی جا جاتے اگر خوشبو آئی جیڑی حضرت یعقوب علیہ السلام نو آندی پہ آئی وہ شہزادے کیوں نہیں آئی وہ خوشبو شہزادے کیوں نہیں آئی علماء فرمائنے نے گل ہے بھائی یاد رکھی خوشبوہ ہمیشہ انہاں نہ آندیان جنہاں دے عقیدے چ نبی زندہ ہو بھراؤن ماری بیٹھے آن خوشبوہ کتھو آمان یعقوب علیہ السلام کو پتا وہ خواب پورا ہونا ہی ہونا تعبیر میں آپ دسی خواب پورا ہونا ہی ہونا فرمایا جنہ دے عقیدے وچ نبی جڑے چھوٹے آدھر خوشبوان نہیں آدیا یقین کر لیا کرو بالکل سچ آتے دے فرمایا جنہ خوشبو آندی انہوں دے عقیدے چ آج بھی نبی اگر حضور پیر سیال فرمائن من حضور دی خوشبو پہ آندی اعتبار کرو اگر مولوی ممبر تے بیٹھ کے آتے آدھے دی خوشبو آندیاں اسی گل تے بھی اعتبار کرو اس بیچارے دا پیمانہ ہی اتنا جے تھوڑا جہا سیانا ہوندہ دیو جی گل کرے گا جے سیانا ہوندہ دیو جی گل کرے گا توجہ فرمائے سو حاضرین محترم جس وقت غازی علم الدین شہید شہادت پائی نا کہ آپ دفن کر دیتا گیا بس اس وقت میں گفتگو نہیں چلاؤں گفتگو میں سمیٹ دا گیا اے جڑے سارے آن نا
کوفستان انہیں بڑی بڑی کانفرنس کی تھی. کانفرنس کر کے ایک خطیب خطاب کو نظر کرے اس کا کیا کوئی گل نہیں کم برابر ہو گیا ایک ساڈا مویا ایک انہاں دا مویا اسی مڑ دوبارہ ایک کتاب چھاپ کے تو لوگوں پڑھساں اس کتاب وچ میرے نبی دے غلاموں توجہ کرے ہن بندہ تقریر کرے لگا میں دوبارہ سے کتاب چھاپنی چھاپ کے ایسا دوبارہ کے کرنا لوگوں دسنا بھائی اس بدبخت نے اس کتاب اس کے لکھا ایک بندہ باہروں پہ لگتا وہ بندہ اندر وڑ پہ وہ اندر بندہ وڑیا اس کا کیا پہ آدم بندے دے اندر ایمان ہوئے نا تو بندے ضرورت ہوندی اس کا سپیکر میرے حوالے کر یہ پہ آدم اس کا کیا گل ہے ایک توڑا مویا ہے ساڑھا مویا اس کا پتہ ہی ساڑھے توڑے ماریا کے میں غریب کول شہد آئی نہ چار بندے کو پیسے کٹھے کر کے اپنا پیسہ پا کے اسے خنجر لے خنجر نہ توڑا بندہ ماریا اس کا چلو جی میں بھی ماریا اس کو ہٹا بھی تو پھانسی چڑھے آنا اس کا اگلی گل کر کے کل پہ کرنا دوبارہ کتاب چھپسا اس کا ایک گل یاد رکھی بھائی اسا دفن غازی علم الدین شہید نو کیتا خنجر نو نہیں کیتا اسا دفن غازی علم الدین شہید نو کیتا اسا خنجر دفن نہیں تجھے سمجھے نا میری گل میں اس کا کیا گل یاد رکھی تو کتاب دوبارہ چھاپی لیکن گل یاد رکھی اسا دفن غازی علم الدین شہید نو کیتا اسا اس خنجر نو دفن نہیں کیتا تو ایک باری کتاب چھاپی وہ کر گئے انہاں کہ انہاں دا ہے کتنا بولدا اس کا دروئی نے کتاب نہ چھپیا ہے بعض دفعہ مومن ایک گل ایو جی کر بیٹھا نا میری گل سمجھ آئی ساری زندگی اس جملے یاد رکھیا بیٹھا حاضرین محترم سرحدی سرزمین جو جلوس نکلا نا تے نکا جا بچہ ڈی ایس پی نو نپ لیا اس کا کیا کان نپیا وہ مارن لگیا اس کا کیا 10 کتنے مارا اللہ دی عزت دی قسم چھوڑ بول کے ادا اتنے ماری جتنے رسول دے دربار ہے جو جل سکے اتنے ماری جتنے تو رسول دے دربار ہے جو جل سکے خدا دی عزت دی قسم دی ہاں نکلی اس بچے سینے نہ ہلا سینے نہ لا کے اس کا پتر ہم چھوٹا جیا بچہ جلوس دے وچ پکڑیا گیا ڈی ایس پی پیادہ کل نہ پلے تھے جب میں 10 مدر کتنے چھتر مارا تو ان گاندھی نہیں سمجھ آئی وہ چھوٹا جیا بچہ بول کے آدھا اتنے ماری جتنے رسول دے دربار برداشت کر سکے اس ڈی ایس پی دی ہاں نکلی حضرت محترم داڑ مار کے رونا سینے نال لا کے آتا اے میں تیرے پیر نپی پیا مہربانی کر میں معاف چا کر میں بھی مسلمان ہوں میں اس گل نہ سمجھ سکیا تو بال ہو کے سمجھ گیا میں بڑا ہو کے گل اپنے اپنے نصیبات تے مقدرہ دی گل ہوندی نے بعض دفعہ بندہ ہوندا نکا جیا گل بڑی ساری کر ویندا تے بعض دفعہ بندہ بڑا بڑا ہوندا تے گل بہت نکی کر ویندا انہاں آکھیا اسا دفن غازی علم الدین شہید نو کیتا اسا اس خنجر نو دفن نہیں کیتا اس واسطے یاد رکھیا ہے کتاب نو چھپیا ہے تسی اگے اگے ہو ہسی پیچھے پیچھے سا اللہ تعالی صاحب حضور دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے جاگڑ دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی میرے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ رائج فرمائے اللہ تعالی حضور دے غلامہ دی پریشانیاں دور فرمائے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بے اولادن نیک صالح اولاد عطا فرمائے بے رزق حلال عطا فرمائے بے مقصد حیات عطا فرمائے یا اللہ جو منگے عطا فرما جو نہ منگ سکے عطا فرما حضور دے غلامہ نے تیری خوبصورت محفل کو سجایا انہاں دین دنیا دی سعادتاں برکتاں عزت مالا مال فرما نقیب بھائی دے علم وچ عمل وچ برکت عطا فرما نات خان دوست احباب علماء تشریف لے کے ہر قدم تے سانس تے کروڑا نیکی تے مالا مال فرما میرے مالک جہان بھی چنگا فرما اگلا جہان بھی چنگا فرما جنہاں تیرے گھر نو آباد کیتا انہاں دے پیو دادے دی قبراں نو اپنے نور دے نال آباد و شاد فرما دے تے جس تک دنیا تو وجہ زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین Mustafa
سخی کی سخاوت پھیلا کھو سلام یاد تیری دام دیوان والے آوے جا واللیل زلفاں والے آوے جا یا الہی واسطے زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک اسری سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا الہ العالمین تلاوت کلام پاک و اناتی خانات خانی یہ خصوصی کتاب ہویا اس تمام کارش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عدیتاً تفقیتاً عقیدتاً عاجزانتاً تبرکتاً نظرانتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے توسل سے آپ کی والدین آپ کے ازواجات آپ کے محترمات آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ مجمعین کی بارگاہ میں صحابہ نے قبول فرما تمام سلاسل کے اولیاء شیخ قادری احمدیہ سعودیہ سب کی بارگاہ میں صحابہ نے قبول فرما یا الہ العالمین حصہ مخصوص زیارت کمیٹی کے تمام ممبران یا الہ العالمین دل میں دل میں سے اپنا جس طرح سے سبایا یا الہ العالمین سب کے مال جان اس میں سے رابر برکت عطا فرما حاضرین میں سے جن کے والدین مسئولیت صرف ختم کرنے کی بخش فرما اور جن کے والدین زندہ ان کے شمس والا سایہ ہمارے سر پر تا قیامت کے علیہ فرمائیں یا الہ العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے لیے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی جب دب واپسی و زمان پہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ لنگر دا بڑا مسیح انتظام ہے اس جدگاہ مقدر جاؤ اب لنگر کھا کے دے گیا اپنی اپنی جگہ دے سارے حضرات عتیق بھائی خالی برانت جانا اور لایا عتیق کو